شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بعض ایسے کام بتائیں گے جن کے کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی روکا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے لوگوں کے بارے میں خوب جانتا ہوں جو قیامت کے روز اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند سفید ہوں گی، تو اللہ ان کی نیکیوں کو خاک بنا کر اڑا دے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی علامات بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو سامنے نیکی کا اظہار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں گنہگار ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر یعنی حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو چٹ کر جاتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش نہ کرو۔ جو شخص ان لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے، اسے بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، کیونکہ جاسوسی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے، ادھر کی بات ادھر کرنے کی اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں چغلی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھلانے اور کھانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ جو شخص سود کا 1 درہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ سود حرام ہے اور کھائے تو اس نے 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ کیا۔ نیز فرمایا کہ برا ہو اس شخص کا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، برا ہوگا اس شخص کا جس کی فحش گوئی، بدتمیزی اور بیہودہ بات سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے لوگ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ نیز فرمایا، فرشتے ایسے گھروں میں بھی داخل نہیں ہوتے کہ جن گھروں میں تصویریں لگی ہوں اور جانوروں میں سے کتا موجود ہو۔ فرمایا آپ نے کہ کسی پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا، برا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی سے اور بیوی اس سے ہم بستر ہو، پھر وہ اس راز کو فاش کرے۔ یہ چند ایسے کام تھے جن کو کرنے سے ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے، تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک اس کی نالج پہنچ سکے۔